السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ڈیجیٹل، میں ہوں سعید شبیر حسین شاہ۔ ناظرین، آج اسٹوڈیو میں میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں یہ مارشل آرٹ سے وابستہ ہیں۔ عرفان مغل صاحب ووشو کراٹے کے یہ جنرل سیکرٹری ہیں، ان سے گفتگو کا آغاز کرتے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اچھا، مجھے بتائیں یہ ووشو اصل میں کون سی گیم ہے، اور یہ کراٹے کی دیگر گیم، مارشل آرٹس کی دیگر گیمز ہیں، ان سے کیسے مختلف ہے یہ؟ ووشو ایک چائنیز مارشل آرٹ ہے اور باقی گیم سے یہ مختلف اس لیے ہے کہ اس میں کک، پنچ، تھرو اور اس کے علاوہ ویپنز، تقریباً سارے ویپنز شامل ہیں، اس وجہ سے یہ باقی مارشل آرٹ سے بہت ڈفرینٹ ہے۔ تو ایک ہم یہ سنتے ہیں کنگ فو، تو کنگ فو اور ووشو میں کیا فرق ہے؟ بیسیکلی کنگ فو اور ووشو دونوں ایک ہی چیز ہے، دونوں ایک ہی چیز کا نام ہے، لیکن کنگ فو کیونکہ چائنا میں بہت سے کنگ فو کے سٹائل کھیلے جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک جو ووشو ہے اس کو اولمپکس تک پذیرائی ملی ہے کہ یہ اولمپک میں رجسٹرڈ ہے۔ اچھا عرفان صاحب، مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس کھیل سے کب سے وابستہ ہے، اور اب تک آپ کتنے پلیئرز جو ہیں وہ تیار کر چکے ہیں؟ مجھے تقریباً 20 سال ہو گئے اس گیم کو کرتے ہوئے، اور میرے تقریباً ہزاروں کے حساب سے یہاں میں نے پلیئر تیار کیے آزاد کشمیر میں، اور تقریباً اس میں یہ سمجھ لیں کہ تقریباً 20 سے 25 جو ہے نا وہ بلیک بیلٹ ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے کب بلیک بیلٹ، اور کب سے آپ بلیک بیلٹ ہیں، اور کتنے مطلب اس کتنے سالوں میں یہ سیکھی جا سکتی ہے گیم؟ میں تو 2009 میں اس کا میں نے بلیک بیلٹ لیا پاکستان ووشو فیڈریشن سے، اور اگر ایک بچہ جب ہمارے پاس آتا ہے تو کم از کم وہ 2 سال میں وہ بلیک بیلٹ ہوتا ہے۔ تو آپ کتنے وہ اس میں ڈان بھی ہوتے ہیں کہ بلیک جی بیلٹ؟ میں بلیک بیلٹ 4 ڈان ہوں اس وقت۔ اچھا، آزاد کشمیر اسپورٹس بورڈ جو ہے اس کے حوالے سے بتائیں کہ اس کھیل کی ترقی اور ترویج میں اس کا کیا کردار ہے؟ دیکھیں، آزاد کشمیر اسپورٹس بورڈ تو کوشش تو کر رہا ہے، لیکن اس طرح سے ہمارے ساتھ مطلب اس طرح سے تعاون نہیں ہے جس طرح سے باقی اسپورٹس میں ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہماری جو گیمز ہے، ان ہماری مارشل آرٹ کی جو گیمز ہیں ان میں ہمارے میڈل لانے کے چانس بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں اسپورٹس بورڈ نے جیسے کرکٹ کے لیے ایک گراؤنڈ ہے، وہاں پہ وہ بچے وہاں پہ سیکھنے کے لیے علیحدہ سے ہیں، اور اس کے علاوہ فٹ بال کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے انہوں نے جگہ مہیا کی ہوئی ہے۔ تو آپ کو کتنے حال انہوں نے اس حوالے سے کتنی چیزیں آپ کو میسر ہیں جس میں آپ بچوں کو سکھاتے ہیں؟ بالکل ایسا ہے کہ آزاد کشمیر میں مارشل آرٹ کا ابھی تک ایسا کوئی بھی، نہ تو گورنمنٹ نے کوئی اکیڈمی بنائی ہے، نہ مارشل آرٹ کے لیے ایسا کوئی کمپلیکس ہے، اور ہمارے پاس یہاں مظفر آباد میں ایک اسپورٹس اسٹیڈیم میں، جو نورل اسٹیڈیم ہے، وہاں پہ کچھ عرصہ ہمارے پاس وہاں کا ایک حال رہا، بعد میں انہوں نے وہ بھی اب ہم سے واپس لے لیا ہوا ہے۔ تو ابھی ہم لوگ جو ٹرینر کروا رہا ہوں میں، تو وہ اپنے پرائیویٹ مطلب سینٹر ہم نے رکھے ہوئے ہیں، وہاں ٹرینر کروا رہا ہوں۔ تو مجھے بتائیں یہ آزاد کشمیر بورڈ میں یہ رجسٹرڈ بھی ہے آپ کا کھیل، یا اسی طرح آپ کھیلے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہ باقاعدہ طور پہ آزاد کشمیر اسپورٹ بورڈ میں رجسٹرڈ ہے۔ اچھا، مجھے بتائیں یہ جو آپ کے پاس جو کھلاڑی آتے ہیں، جو باصلاحیت کھلاڑی ہوتی ہیں، ان کو آپ اگر ہم دیکھا جائے تو ان کو کن کن مشکلات اور کن کن چیلنجز کا ان کو سامنا ہوتا ہے؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ ہمارے پاس جتنے بھی پلیئرز آتے ہیں وہ سب کے سب غریب لوگ ہوتے ہیں۔ امیر لوگوں کا بچہ کبھی بھی ہمارے پاس مطلب اور آتا ضرور ہے، لیکن بہت کم عرصے کے لیے، کیونکہ ہماری گیم میں آپ کو پتہ ہے کہ مار داڑ بہت زیادہ ہوتی ہے، پنچ کک، تو یہ سارا پنچ کک کھانا ہر کسی کے پاس کی بات۔ امیر لوگوں کے بچوں کی وہ بس کی بات نہیں تھی۔ ہمارے پاس زیادہ غریب بچے ہی ہوتے ہیں، اور ہم بہت مشکل سے سروائیو کر رہے ہیں یہاں پہ، اس گیم کو مطلب لے کے چل رہے ہیں۔ مشکلات تو بہت ہیں، مطلب مالی طور پہ ہمیں بہت شدید مشکلات ہیں آزاد کشمیر میں۔ میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑی اپنے خرچے، ذاتی خرچے پہ وہ جا کے گیمز میں حصہ لیتے ہیں اور میڈلز جیت کے لاتے ہیں۔ اور مجھے ساتھ یہ بھی بتا دیں کہ آپ کے کتنے اسٹوڈنٹس کتنے زیادہ میڈلز وغیرہ جیت کے لا چکے ہیں؟ آپ بعض کی بات نہیں، ہر دفعہ ہی ہمارے جو بھی نیشنل چیمپئن شپس ہوتی ہیں اس میں ہمارے کھلاڑی جو ہے وہ اپنے خرچے پہ جاتے ہیں، ہم اپنی جیب سے اپنا آنے جانے کا کرایہ، کھانا، سارا کچھ اپنی جیب سے کرتے ہیں۔ صرف ہمیں سرکاری طور پہ جو ایونٹس ہوتے ہیں جیسے نیشنل گیم ہوگی، قائد اعظم گیم ہوگی، یا کوئی بین الصوبائی گیمز ہوگی، تو اس میں گورنمنٹ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، آزاد کشمیر سپورٹ بورڈ جو ہے وہ ہمیں سپورٹ کرتا ہے۔ اور اس گیم میں جب ہم لوگ 2016 کے بعد ہم نے نیشنل گیمز، قائد اعظم گیم میں پارٹیسپیٹ شروع کیا، تو لاتعداد میڈل ہم آزاد کشمیر اسپورٹ بورڈ کے نام کر چکے ہیں۔ یہ آپ ہمارے اسپورٹ بورڈ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ سب سے زیادہ میڈل لانے والی آزاد کشمیر میں لانے والی یہ مارشل آرٹ کی گیمز ہی ہیں۔
افسوسناک صورتحال ہے کہ اگر اسپورٹس بورڈ آپ کو اس طرح مالی طور پہ معاونت نہیں فراہم کرتا تو مجھے بتائیں پھر یہ ابھی جو خرچے ہوتے ہیں ان کو کیسے آپ مطلب کس طرح، چونکہ آپ نے بتایا غریب لوگ اس میں کھیل میں زیادہ تر شامل ہیں، تو وہ اپنے خرچے کہاں سے آپ پوری کرتے ہیں اور کیسے وہ پیسے جمع کرتے ہیں؟ ہاں، ہم لوگ دیکھیے کچھ تو میں اپنی جیب سے، کچھ بچے بہت جو مالی طور پہ کمزور بچہ ہوتا ہے تو میں اپنی جیب سے اس کا کرایہ وغیرہ لگا کے ہم لے جاتے ہیں. آگے چلے ہم کھانا پینا فیڈریشن کی طرف سے ہمیں مل جاتا ہے، لیکن باقی جو ہے ہم لوگ اپنی جیب سے، کچھ ہمارے جو بیچ میں بچے اچھے ہوتے ہیں وہ آپس میں چندہ کر لیتے ہیں، تو پھر وہ جو اچھا کھلاڑی ہوتا ہے اس کو بھیج دیتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھ رہا تھا، میں تو آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو سالانہ گرانٹ کتنی ملتی ہے؟ جس حساب سے تو آپ بات بتا رہے ہیں تو اس حساب سے تو ہمیں اسپورٹس بورڈ کی تو بالکل دلچسپی نہیں ہے. میں تقریباً یہ سمجھیں کہ 2 سال ہو چکے ہیں تو بالکل 1 روپیہ گرانٹ نہیں ملی اسپورٹ بورڈ کی طرف سے. اس سے پہلے ہمیں تقریباً 1-2 سال کچھ میرا خیال ہے شاید 50,000 یا 70,000 کے درمیان گرانٹ سالانہ 1-2 سالہ میں ملی ہے. اس کے بعد ابھی تک ہاں، یعنی کہ یہ سمجھے کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ہمیں 1 روپیہ بھی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں ملا. غریب بچے آپ کو ظاہر ہے جب آپ سکھاتے ہیں تو اس کے کلب کے وہ جو جگہ ہوتی ہے اس کے کرایہ ہوتا ہے اور دیگر اخراجات ہوتے ہیں، اور میں نے سنا یہ سامان بھی کافی مہنگا ملتا ہے، تو کیسے آپ بچوں سے فیس کس طرح آپ وصول کرتے ہیں؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ سامان بھی اس کا بہت مہنگا ہے اور جگہ بھی جو ہمارے پاس کرایہ بھی ہوتی ہے. اسٹارٹنگ میں جو بچہ آتا ہے تو ہم اس کو باقاعدہ فیس وغیرہ کا بتاتے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو بچہ 2-3-4 مہینے لگا جاتا ہے وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بچہ پلیئر بن گیا، اب ہمارے ساتھ کھیلے گا تو ہم اس کو پھر فری کر دیتے ہیں. اس کا جتنا بھی ہم جو جدھر ہم لوگ ٹریننگ کروا رہے ہیں جو کرایہ ہوتا ہے تو وہ ہم لوگ یہ سمجھیں کہ ہم اپنی جیب سے ہی دیتے ہیں، یا بیچ میں میرے کچھ دوست ہیں وہ مل کے ہم لوگ آپس میں چندہ کر کے اس کا کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک غریب بچہ اگر آ کے مارشل آرٹ سیکھتے اس کا مستقبل کے ساتھ یہ تو پھر اس کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا، نہ وہ انٹرنیشنل سطح پہ ریکگنائز ہوتا ہے یا نہ یہاں پہ حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے، اور وہ تو اپنی زندگی پھر اس کی تباہی ہے. ضروری نہیں ہے کہ بچہ یہ گیم سیکھنے کے بعد وہ انٹرنیشنل مقابلوں میں جائے، یہ ضروری نہیں ہے. اس کو سیکھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، ایک تو بچہ اگر میٹرک کر جاتا ہے تو اگر اس نے جاب کرنی ہے تو پاکستان آرمی، وابڈا، ریلوے، ایئر فورس، بہت سی ایسے محکمے جو اس کو اسی گیم پہ اسکالرشپ دیتے ہیں. اگر بچے نے پڑھائی کی طرف جانا ہے تو 2nd ایئر کے بعد پاکستان کی بے شمار یونیورسٹیاں ہیں جن میں بچوں کو فری اسکالرشپ ملتا ہے. وہ ان کا کھانا پینا رہنا سب وہ جو ہے نا یونیورسٹی اس کو فری کرتی ہے. اس کا یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے. تو مجھے بتائیں کہ انٹرنیشنل اگر کوئی ایونٹ ایسا ہو اور اس میں آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمارا کھلاڑی وہاں پہ جا کے پارٹیسپیٹ کر سکتا ہے اور وہ جیتنے کے چانسز ہے، تو پھر آپ اس حوالے سے کیا کرتے ہو اور کتنے کھلاڑی آپ کے انٹرنیشنل جا کے وہ کھیل چکے ہیں؟ انٹرنیشنل میں تو سر یہ کہ کیونکہ ہماری گیم باقاعدہ پاکستان اولمپک میں شامل ہے، اسپورٹ بورڈ میں رجسٹرڈ ہے، تو انٹرنیشنل کے لیے ہمیں بہت سے لیٹر آتے ہیں کہ آپ ہمارے لڑکے سلیکٹ بھی ہو جاتے ہیں. ابھی اسلامک گیم ہو رہی ہے سعودی عرب میں، تو ہماری فیڈریشن نے ہمیں کہا کہ آپ اپنے جو ہمارے کوئی 4 بچے سلیکٹڈ تھے پچھلی جو نیشنل گیم میں جنہوں نے میڈل لیے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ آپ نے اگر جانا ہے تو آپ اس میں بچے اپنے لے جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ وہ ساری جو خرچہ ہوتا ہے وہ پھر اپنی جیب سے کرنا پڑتا، تو پھر ہمارے لیے پاسبل نہیں ہوتا اس میں ہم پارٹیسپیٹ کر پائیں. تو اتنے عرصے سے آپ اس کھیل کے ساتھ وابستہ ہیں، تو آپ نے حکومتی سطح پہ اس کے لیے آواز بلند کی یا کوئی ایسا کام کیا جس کی وجہ سے کہ لگے کہ آپ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں اور حکومت کو بھی سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. اس میں نے دیکھیں ہمارا محکمہ تو اسپورٹ بورڈ ہے، اسپورٹ بورڈ کو تو ہم نے بہت لیٹر لکھے کہ ہمیں ہماری جو ہے مالی معاونت کریں، اور اس کے بعد آزاد کشمیر میں ہم نے کوئی بھی محکمہ چھوڑا نہیں ہے جو ہمیں اسپانسر مطلب کر سکتا ہے. جیسے کرکٹ فٹ بال کو اسپانسر ملتا ہے، لیکن آج تک ہمیں کسی بھی محکمے سے کوئی اسپانسر نہیں ملا. افسوسناک صورتحال ہے. مجھے بتائیں، ایک طرف تو ابھی یہ حالیہ دنوں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا پیر چناسی میں ایک بچی کے ساتھ، تو وہ ڈر کے بھاگ گئی اور اس نے اپنی جان دے دی تھی. تو مجھے بتائیں کہ یہ بچیوں کے لیے سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سیلف ڈیفینس کے لیے ان کو سیکھنا کتنا زیادہ ضروری ہے؟ میرے خیال میں تو بچوں سے زیادہ بچیوں کے لیے بہت ضروری ہے. اگر دیکھیں نا، اگر وہ اس بچی نے اگر تھوڑا سا بھی اس نے سیلف ڈیفینس سیکھی ہوتی تو وہاں پہ وہ 4-5 بندوں کو آرام سے وہ کور کر سکتی تھی. تو لیکن اب یہاں ہمارے مظفر آباد میں یہ ہے کہ فیمیل کا بہت کم رجحان ہے
اس طرف آنا، یعنی ہماری فیلڈ میں بہت کم رجحان ہے کہ وہ اس طرف بہت کم آتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی، ایک تو یہ ہوگا نا کہ جس طرح یہ ہراسمنٹ سے بچنے کے لیے بچیاں کوشش کرتی ہیں، تو ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ یہ سیکھنے جائیں وہاں پہ ٹیچرز یا اس کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہوں گے، کیونکہ لڑکے اور لڑکیاں شاید اکٹھے سیکھتے ہوں گے، تو وہاں پہ ہراسمنٹ سے اس کو کیسے بچایا جا سکتا ہے؟ نہیں، ہماری جو اکیڈمی ہے وہاں پہ گرلس کی ہماری الگ سے کلاسز ہوتی ہیں. بہت مطلب کم چانس ہوتے ہیں. اگر ہاں کیمپ وغیرہ لگ جائے تو پھر اس میں لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہوتے ہیں. اور ہماری اکیڈمی کا ماحول اس طرح سے ہوتا ہے جیسے ایک عام اسکول میں ہے. تو وہ مطلب آج تک اللہ کا شکر ہے ایسا کبھی کوئی کیس ہوا نہیں ہے. اور بلکہ یہاں کیا میں نے پورے پاکستان میں اس طرح کا کوئی بھی کیس نہیں سنا کہ ایسا کوئی کسی کو اکیڈمی میں اس طرح سے کچھ معاملات ہوئے ہوں. اچھا، والدین بھی سن رہے ہوں گے آپ کی یہ گفتگو، تو مجھے بتائیں آپ والدین کو کیا کہیں گے؟ ایک تو یہ بتائیں کہ کس عمر میں بچی یا بچے کو یہ سیکھنے کی سب سے بہتر عمر کون سی ہے، اور والدین کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس والے سے؟ سب سے جو بہتر عمر ہے وہ ہے 5 سال. 5 سال سے اوپر بچہ بچی جو بھی ہوتا ہے وہ اس گیم میں آ جائے تو وہ بہت اچھا پلیئر بھی بن سکتا ہے، اپنا سیلف ڈیفینس بھی بہت اچھے سے کر سکتا ہے. اور والدین کو تو میرا پیغام یہ ہے کہ آپ، کیونکہ آج کل موبائل کا دور ہے، آپ ان بچوں کو موبائل سے نکالیں. اور باقی باہر کا جو ماحول ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا گلی محلے میں جیسے بچے کرکٹ کھیلتے ہیں، فٹ بال کھیلتے ہیں، تو آپ کا باہر کا ماحول بھی آپ کو مظفر آباد کا آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بچے چرس شراب اس طرح کی منشیات چکروں کی میں طرف پڑ چلے جائیں. جاتے ہیں. مطلب وہ جب گلی محلے میں جائیں گے تو تب ہوگا. ہمارے پاس جب بچہ آ جائے گا تو وہ اکیڈمی کی صورت میں آ جائے گا، تو وہ ہماری نگرانی میں ہمارے پاس پریکٹس کرے گا. لیکن جب بچہ پریکٹس اس فیلڈ میں آئے گا تو وہ پھر کبھی بھی منشیات کی طرف یا باقی چیزوں کی طرف کبھی نہیں جائے گا. اچھا، پچھلے عرصے میں ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایک اسٹوڈنٹس ہیں، ان کی سوشل میڈیا پہ آپ کے بورڈ کے آپ کے خلاف کافی بیانات آئے جس میں انہوں نے کہا جی کہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے اور میرے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے. تو مجھے بتائیں کہ میرٹ کی پامالی کو، ظاہر ہے وہ تو یہ الزام لگا رہے تھے کہ میرٹ بھی اور میرا پامال کیا جا رہا ہے میرٹ. تو اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کے حل کے لیے کیا کرنا چاہیے، کیا کیا آپ نے کہ وہ سارا معاملہ سیٹل ہوا؟ دیکھیں، آپ کو پتہ ہی ہے جب کوئی بندہ کامیاب ہو جائے تو پھر اس کے پیچھے سازشیں ضرور ہوتی ہیں. تو باقی وہ جو لڑکا تھا جو کچھ مطلب ہو رہا تھا وہ تو اس کے ساتھ ہمارا سیٹلمنٹ ہو گیا، کیونکہ وہ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ گیا تھا. جو آپ کو پتہ ہے کہ ہماری گیم میں مخالفت بھی بہت زیادہ چلتی ہے، تو وہ کچھ لوگوں کی باتوں میں آ کے اس نے کچھ سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف مطلب کچھ اس طرح کی باتیں کی تھی. تو اب تو وہ سوشل میڈیا پہ اس کی طرف سے کوئی ایسے بیان نہیں آ رہے، تو کیا آپ نے کوئی سیٹلمنٹ ہوئی ہے آپ کی ان کے ہاں ساتھ؟ جی بالکل، کیونکہ وہ میرا اپنا بچہ تھا، اپنا اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم نے سیٹلمنٹ اس کے ساتھ ہوگی. اچھا، اس کھیل کی بہتری کے لیے اگر آپ وزیر اعظم سے کوئی مطالبہ کرنا چاہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وزیر اعظم سے میرا مطالبہ تو یہی ہے نا، دیکھیں کہ باقی جیسی ساری گیمز ہیں، کرکٹ ہے یا فٹ بال ہے، اس کے لیے اکیڈمیاں بنی ہوئی ہیں، یہاں پہ جگہ ہے ان کے لیے. میرا تو مطالبہ یہ ہے کہ دیکھیں یہاں پہ ایک تو سب سے پہلے گورنمنٹ کو اکیڈمیز بنانی چاہیے. یہاں پہ اکیڈمیز جب بن جائیں گی تو پھر اس میں بچہ آئے گا. جب بچہ آئے گا تو میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ غریب بچہ ہوتا ہے ہمارے پاس. ہمارا صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے کہ ہمیں جو ہے نا، ہمیں کبھی بھی وہ کیش نہ دیں، ہمیں کوئی کیش میں نہیں چاہیے. ہمارے سالانہ 1-2 ایونٹس یہاں پہ ہو جائیں گورنمنٹ کی طرف سے بچوں کے، اور اس کے بعد ہمارے جو بچے نیشنل چیمپئن شپ میں بین الصوبائی میں جاتے ہیں یہاں سے کھیلنے کے لیے، ان کا آنے جانے کا کرایہ گورنمنٹ اگر کر دے، ٹھیک ہے، تو ہمارا بچہ بالکل بے فکر ہو کے وہ پریکٹس کرے گا اور وہ وہاں سے میڈل بھی لائے گا. اور تیسرے نمبر پہ جو ہے ایک میڈل کی ایک یہاں پہ ایک جیسے پورے پاکستان میں ہر صبح مطلب کیش پرائز دیتا ہے. جب بچہ جاتا ہے میڈل جیت کے آتا ہے تو واپس اس کو کیش پرائز ملتا ہے. ہمارے یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. بچہ جیت کے آئے گا تو وہ میڈل اس کے گلے میں اٹھایا ہوا وہ گھر جائے گا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہاں پہ کہ آپ جیت کے آئے، آپ کو کیا ہوا. یہاں پہ جب بچے کو یہ لالچ ہوتی ہے، آج کل آپ کو پتہ ہر بندے کو لالچ ہے کہ مجھے پیسے ملیں، تو جب بچے کو لالچ ہوگی کہ میں جیت کے جاؤں گا، مجھے 1 لاکھ روپیہ ملے گا، 5 لاکھ ملے گا، تو وہ بچہ پھر محنت بھی کرے کم گا. از کم حوصلہ افزائی ملے گی، وہ بھی اس کو نہیں مل رہی جی ہوتی. کچھ بھی نہیں ہے. بہت بہت شکریہ عرفان مغل صاحب. ناظرین، آپ نے عرفان مغل صاحب کی گفتگو سماعت کی. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.